الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں میں اور مختلف اوقات میں اپنے برگزیدہ بندے مبعوث کیے، انہیں منصب نبوت عطا کیا اور اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام وحی الہی کہلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی، جو پیغام ہے اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ضابطۂ حیات ہے، جس پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کامیابی کا راستہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا، وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس اور بہت سے صحائف کی صورت میں ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں، جن میں تورات، زبور، انجیل بھی شامل ہیں، اپنی اصل حالت میں آج دنیا میں موجود نہیں۔ تحریف شدہ نسخے ہمیں ملتے ہیں، جبکہ قرآن پاک آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اسی حالت میں ہمارے درمیان، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام اپنے امین فرشتے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ یعنی قرآن پاک بعین ہی دنیا میں موجود ہے، اور جہاں جائیں، جس ملک میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، رسم الخط کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو متن ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن محفوظ ترین کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، اللہ نے قرآن پاک، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جبکہ ایسی ذمہ داری، ایسا اہتمام قرآن پاک سے پہلی کتابوں اور صحائف کے لیے نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پاک میں نہ کسی کلمے کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کسی لفظ کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کسی حرف کی تبدیلی ہوئی ہے، اور نہ کسی نقطے کا اضافہ یا کمی ہوئی۔ ناظرین، یہ اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے جو بندوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ جس عظیم ہستی کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو عطا کی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جس برگزیدہ ہستی کو، جس برگزیدہ رسول کو یہ کتاب قرآن پاک عنایت کی گئی وہ آخری ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اللہ نے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجنے تھے ان کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی پوری ہو گئی۔ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے آخر ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب آپ آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، کیونکہ نہ نبی آنا ہے اور نہ وحی آنی ہے، تو پھر قرآن پاک آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور تمام عالمین سے مراد تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، تمام ذی روح، تمام چیزیں، تمام کائنات مراد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن آخری کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ اہتمام قرآن کی حفاظت کا اسی لیے کیا گیا ہے کہ اب نبی بھی، نبوت کا سلسلہ ہی بند اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔